بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بڑی باجی 18 سال کی ہو گئی تھیں۔ آج وہ بہت زیادہ پریشان تھیں کیونکہ ان کے اوپر بھی وہی دن آنے لگا تھا جو ہمارے گاؤں کی ہر لڑکی پر آتا تھا۔ باجی کہنے لگیں، نیلو میرے لیے دعا کر، میں بہت پریشان ہوں۔ پھپھو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد سے پھپھو بہت بیمار ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا باجی میں بہت حیران ہوں، آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کی ہوا کیوں نکلی ہے؟ بولی کہ پگلی تجھے نہیں پتا، آج مجھے وہ بچڑے کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بچڑے کے سامنے؟ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ انجان مت بنو، یہ رسم تو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ ہم چھوٹوں کو کون بتاتا ہے؟ میں نے کہا باجی پھر بھی اگر ایسی کوئی بات ہے تم مجھے تو بتا ہی سکتی ہو، میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ کہنے لگی کہ آج یہ سب کچھ ہوگا تبھی تو تمہیں بتا سکوں گی، فی الحال مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ عجیب و غریب رسم ہے کیا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ واقعی میں میری باجی بہت پریشان لگ رہی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی دن میں اجڑ گئی ہوں۔ تبھی امی نے ہم دونوں کو باتیں کرتے سن لیا۔ کہنے لگیں، ارے اس میں پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، یہ رسم سالوں سے ہو رہی ہے، مگر چھوٹی تو ابھی ان باتوں میں مت پڑ، یہ تیرے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، جا کر اپنے کام کر۔ میں حیران تھی، 16 سال میری عمر ہو چکی تھی، مطلب 2 سال بعد میرے ساتھ بھی یہ رسم ہونا تھی، لیکن پھر بھی اماں مجھے ابھی تک بچہ ہی کہتی تھی۔ خیر میں آ گئی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے، باجی کی رسم کا دن آ گیا۔ باجی کو صبح صبح اماں نے نہانے کا حکم دیا۔ باجی نہا کر آئی تو اماں نے ان سے کہا کہ اپنے بال اچھی طرح باندھ لو، بلکہ سر پر ان کو ایک ٹوپی پہنا دی گئی۔ پھر پھپھو اور اماں دونوں باجی کو لے کر اس کمرے میں چلی گئیں جہاں پر ہمارے جانور بندھے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، باجی کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں باہر بیٹھ کر سننے لگی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ باجی تو اس طرح رو رہی تھیں جیسے انہیں ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں باجی کے لیے بہت پریشان تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باجی کے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب باجی باہر آئیں تو ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے تو مارے پریشانی کے آنسو چھلکنے لگے۔ اماں مجھے چپ کروانے لگیں، بولی بیٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں خواہ پریشان ہو رہی ہو؟ میں باجی کو اندر لے کر آئی۔ ان کو ہلکا سا بخار ہو رہا تھا۔ میں ان کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی کہ باجی کا چہرہ خون و خون ہو رہا تھا۔ ان کے ایک طرف تو ایسے خون بہہ رہا تھا جیسے کسی نے چھری سے کٹ لگایا ہو۔ امی نے مجھے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو بلا رہی ہوں، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ باجی کے لیے ڈاکٹر صاحب کو گھر بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے پائرڈین لگا کر باجی کا زخم صاف کیا، پھر چہرے پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد پوچھنے لگے کہ بچی کو یہ زخم کیسے آیا۔ اماں کہنے لگیں کہ مجھے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم باہر جاؤ۔ میں ناگواری سے باہر چلی آئی۔ پھر اماں نے ڈاکٹر کو نہ جانے کیا بتایا۔ اماں نے مجھے چائے لانے کا کہا تھا، میں تب تک چائے لے کر آ چکی تھی۔ واپس آ کر دیکھا تو ڈاکٹر اماں کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنی معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کر ڈالا، جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج کل تو ہر طرح کا ڈاکٹری علاج ممکن ہے، پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ اپنی بچیوں کا خیال رکھیے اور دوبارہ یہ حرکت مت کیجیے گا۔ آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ ہر ایک چیز کا علاج ڈاکٹر کے پاس موجود ہے۔ ایسی جاہلانہ رسموں سے دور رہیں۔ تو بتا دو۔ اماں نے کہا کہ تمہیں ان باتوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیاں جب ان باتوں میں دلچسپی لیتی ہیں تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی، اپنے گھر والوں کی عزت بھی خراب کر دیتی ہیں۔ میں وہاں سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح میری دوست کے گھر میں ایک فنکشن تھا، میں نے وہاں بھی جانا تھا۔ میں آ کر تیار ہونے لگی تو اماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اماں نے آ کر مجھے بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور بے دھڑک مجھے مارنے لگیں۔ کہنے لگیں کہ تمہیں ابھی سے سجنے سنورنے کی پڑی ہے، یہ عمر تمہاری اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کی ہے، اور تم اماں ابا کے گھر میں کیا ایسے بیہودہ کام کرو گی؟ میں اماں کی باتوں پر بہت ناراض ہوئی تھی۔ روتے روتے میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو میری سہیلی صبا آئی ہوئی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے تمہارے بغیر تو ہماری تقریب ادھوری ہوگی، تم بھی ہمارے ساتھ چلو ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ میں نے صبا کی بات مان لی، میں اس کے ساتھ اپنے گھر سے چل پڑا۔ ہمارے ساتھ چلو ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ میں نے صبا کی بات مان لی،
میں اس کے ساتھ اپنے گھر سے چل پڑی، لیکن میرا دل بہت پریشان تھا۔ اماں نے جو کچھ مجھے سنا دیا تھا اس کے بعد مجھے اپنا آپ تو کسی طوائف زادی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے بہت بے حیا کہا تھا۔ صبا کے کہنے پر میں نے سادہ سے کپڑے تبدیل کیے، خوب بھڑکیلے کپڑے پہنے اور گھر سے چلی گئی۔ اماں اس وقت گھر پر نہیں تھیں، باجی بھی بیمار اندر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، ویسے بھی کون سا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہوں۔ میری سہیلی صبا مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی تقریب میں پہنچی تو ان میں سے ایک لڑکی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور اگلے ہی دن اس کی رسم ہوئی تھی، پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی سب لڑکیاں ناچ گا رہی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ گلشن ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گلشن کی بھی 5 دن پہلے رسمیں باندھ رکھی تھیں۔ میں نے صبا سے پوچھا، میں نے کہا صبا، گلشن کو کیا ہوا ہے؟ باقی سب لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہے۔ کہنے لگی یار پتہ نہیں۔ گلشن کہتی ہے کہ اس کے چہرے میں جلن ہو رہی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اس کو، بڑی مشکل سے اسے یہاں لے کر آئے ہوں۔ پتہ تو ہے تمہیں کہ اس کی رسم ہوئی ہے، اسی وجہ سے شاید بیچاری ایسا محسوس کر رہی ہے۔ میں نے کہا صبا یہ تو بتاؤ، اس رسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں ایسی ہی مرجھا جاتی ہیں؟ بولی کہ تمہیں نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے پتہ ہے، ہم جب 18 سال کے ہوں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اس رسم کے بارے میں آج تک تم جیسی اور میری جیسی لڑکیوں کو نہیں پتہ۔ ہماری عمریں جب 18 سال ہوں گی پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، گلشن کی بڑی بہن تو خوش ہے، اس کے ساتھ بھی یہی رسم ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ جب رسم ہوگی تو تبھی دیکھ لوں گی۔ ویسے میری عمر بھی 18 سال ہونے ہی والی ہے، میں نے اسے کہا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں نے گھر آ کر دیکھا تو باجی پریشان لگ رہی تھیں، ابھی تک ان کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی، ان کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ اماں ان کو دوائیں دے رہی تھیں، تبھی ہمارے گھر ایک اور واقعہ ہو گیا۔ شام کے وقت ہی پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ پھپھو نے آتے ہی اماں سے گلے مل کر پوچھا کہ تمہاری بڑی بیٹی کیسی ہے؟ اماں نے کہا کہ اس کی رسم کروائی ہے، اب کچھ بہتر ہے، لیکن اس کے چہرے پر جلن ہو رہی ہے۔ پھپھو کہنے لگیں تم نے میرا مان رکھ لیا، اگر تم یہ رسم نہ کرواتی تو مجھے یہی لگتا کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کو بھول گئی ہو اور اسی طرح کے جدید طریقوں میں پڑ گئی ہو جس میں گاؤں کی باقی عورتیں ملوث ہیں۔ دیکھو مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری بیٹی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس کی ایسی سخت ماں ہو وہ اپنے پر نہیں پھیلا سکتی۔ میری پھپھو بڑی مزے سے ہنس رہی تھی، مجھے ان کی یہ ہنسی بری بھی لگی تھی اور اماں کا ان کی بات ماننا اور برا لگ رہا تھا۔ پھپھو ہوتی کون ہے ہمارے گھر میں دخل اندازی کرنے والی؟ اماں نے مجھے ہمیشہ کی طرح وہاں سے بھگا کر چائے بنانے کے لیے بھیج دیا۔ میں چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ اندر والے کمرے میں گرمی تھی، اماں لوگ بھی باہر آ کر صحن میں بیٹھ گئے۔ ہمارا کچن صحن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یوں ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ اچھا میری بات سنو، اب تو تمہاری چھوٹی بیٹی بھی 16 سال کی ہو گئی ہے، 18 کی ہو جائے گی تو پھر اس کا رشتہ تلاش کرو گی، لیکن اس سے پہلے ہی میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہاری چھوٹی بیٹی نمرہ میں اپنے چھوٹے بیٹے انس کے لیے لوں گی۔ اماں کی تو باتیں کھل گئیں۔ ہائے سچ باجی! اماں نے تو دونوں باہیں پھیلا کر پھپھو کو گلے لگا لیا۔ آپ نے تو میری پریشانی ہی حل کر دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں بیٹیوں والی ماں ہوں اور بیٹیوں والی ماؤں کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی، آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اس قدر پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ یوں تو میری بیٹیاں خوبصورت ہیں، ان کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بیٹی پرائے گھر میں چلی جاتی ہے تو فکر ماں باپ کو ہی ہوتی ہے۔ بس اسی لیے میں بھی پریشان ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں پریشان رہیں، اور پھر غیروں کے گھر میں جا کر کیا بھروسہ۔ آپ تو اپنی ہیں، آپ کے گھر میری بیٹیاں جائیں گی تو مجھے تو یہی لگے گا کہ وہ میرے ہی گھر پر ہیں، آپ ان کے لیے ماں سے کم نہیں ہوں گی۔ امی پھپھو کو یہ باتیں کہہ رہی تھیں اور میرا غصہ شدید ہو رہا تھا، کیونکہ باجی پھپھو کے بڑے بیٹے کو قطعی ناپسند کرتی تھیں، لیکن پھپھو کی پھر بھی مرضی تھی کہ وہ دونوں بیٹوں کے رشتے ہمارے گھر سے کر لیں۔ مجھے اس بات پر قطعی اتفاق نہیں تھا، لیکن اب جو بات پھپھو نے کہہ دی تو پھر وہ حرف اچھا میری بات سنو، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری چھوٹی بیٹی نمرہ کی رسم بھی ابھی کروا دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ہی تو اس کی منگنی کر دینی ہے تم نے انس کے ساتھ،
منگنی کے موقع پر میں چاہتی ہوں کہ یہ اچھی لگے، بس اسی لیے تم چاہو تو ابھی اس کی رسم کر دو۔ اماں یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ باجی، میری پہلی بیٹی بھی بیمار پڑی ہے، میں نے بچھڑے والی رسم آپ ہی کے کہنے پر کی ہے۔ پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی بہانہ کر رہی ہے، لیکن 2-3 دنوں سے اسے بخار ہے، چہرے پر بھی جلن ہو رہی ہے، بس اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میری دوسری بیٹی کا بھی یہی حال نہ ہو جائے۔ میں بہت پریشان ہوں بھابھی، آپ میری مدد کریں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر پھپھو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ ارے توبہ استغفار کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی اس عمر میں ان کو تم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گی؟ تمہیں اپنے بزرگوں پر یقین نہیں رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی زندگیاں گزاری ہیں، اگر ہم ابھی سے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، کل اگر بچے بچی کا معاملہ ہوگا پھر تو ان کو ہسپتال میں ہی داخل کرنا پڑے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے گھروں میں دائی کا نظام چلتا ہے، اگر دائی ہوگی تو اچھا نظام ہو جائے گا، ورنہ بعد میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ تمہیں اور مجھے ہی دیکھ لو، ہم نے کتنی اولادیں پیدا کیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جبکہ جن عورتوں نے ڈاکٹری دوائیاں استعمال کی ہیں وہ اب ہڈیوں کے درد کی وجہ سے اپنی چارپائی سے ہی نہیں اٹھتی ہیں۔ اچھا ہوا نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مان لی، تو آج ہم سکون سے اپنی زندگی تو گزار رہی ہیں۔ پھپھو کا بھاشن سن کر اماں پھر متاثر ہو گئیں۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں باجی، لیکن بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر بھی کم ہے اور نمرہ کی تو جلد بھی نازک سی ہے، اگر میں اس پر یہ رسم کرواؤں گی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گی نا۔ تمہیں پتہ ہے حکیم دیوالی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور وہ سال کے آخر میں ہر گھر کا چکر لگاتی ہے۔ ویسے بھی نومبر کا مہینہ آ گیا ہے، تم نومبر کے آخر میں رسم کروا لو، اگر کچھ ہوا تو دیوالی تو ویسے بھی آ ہی رہی ہوگی، تو ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، پھپھو نے اماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اماں پھر سے متاثر ہو گئیں۔ پھپھو تو گھر سے چلی گئی پر اپنے نشان چھوڑ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ہی اماں میری رسم کی تیاریاں کرنے لگیں، میرے پاس آ کر کہنے لگیں، بیٹی ایک بار مجھے اپنے بازو دکھا دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اماں تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے کہا تو اماں غصے سے بولیں، اگر تم نے نہیں جانا اس بچھڑے والی رسم کے ساتھ تو پھر تم میری بات مان لو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ وہ بچھڑے والی رسم ہے کیا؟ میں جاننا چاہتی ہوں اماں۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنے سوال جواب میں لگی رہو، تمہارا باپ آ گیا تو ہمیں اور دیر ہو جائے گی۔ جانتی ہو نا کہ تمہارا باپ صرف اور صرف اپنی ہی بہنوں کی باتیں مانتا ہے، صحیح سمجھتا ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہوگی تو تب تک تمہارا باپ آ جائے گا، پھر میں تمہیں نہیں لے کر جا سکوں گی۔ تمہاری پھپھو تو چاہتی ہیں کہ تمہاری بھی بچھڑے والی رسم ہی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں۔ اماں کے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں تھا، میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر برقع پہن کر تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے کہا کہ اب تو تمہارا باپ آ گیا ہے، جا کر کپڑے واپس بدلو، اب ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ میں نے دیکھا ابا کے ساتھ پھپھو جان بھی آئی تھیں۔ میرا تو جیسے سارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ ارے تم نے اپنی بیٹی کو ابھی تک رسم کے لیے تیار نہیں کیا؟ پھپھو نے اماں سے پوچھا۔ ہاں بھاجی، وہ بس میں تیار کر ہی رہی تھی، لیکن کیا ہے نا، بچی ہے تو گھبراتی ہے، اس سے پہلے ان باتوں کے بارے میں اس نے سنا نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر اماں نے ناگواری سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے پاس نکل جاتے تو ابھی تو میری اس رسم سے بچ جاتی، میں کیا کر سکتی تھی؟ اب میں تو پھپھو کے ہاتھ چڑھ گئی۔ پھپھو نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، بولیں کہ دیکھو بیٹی، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، تم بھی بڑی ہو گئی ہو، اب تمہیں بڑی لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا پڑے گا، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے مرد ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ صاف ستھری اور خوبصورت ہوں۔ اگر آج تم اچھی بن سنور کر رہو گی تو میرا بیٹا تم سے محبت، لیکن اگر تم گندی مندی رہو گی تو تمہارا شوہر تم سے دور بھاگے گا۔ میں نے کہا جی پھپھو ایسا ہی ہے، میرا تو انس کے ساتھ نہ کوئی تعلق تھا، نہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ پھپھو ابھی سے اسے میرا شوہر بنائے بیٹھی تھی۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی،
لیکن بچے والی رسم ہے کیا، پہلے آپ وہ بتائیں، اس کے بعد میں یہ کروں گی۔ کہنے لگیں کہ میری بھی ایک شرط ہے، تمہیں میں اس رسم کے بارے میں تبھی بتاؤں گی جب تم یہ کرنے کو تیار ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے اس سے صرف اور صرف تمہارا فائدہ ہے۔ دیکھو بیٹی، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو۔ پھپھو نے ایک بار پھر سے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، یہ رسم کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی چیز ہے، لیکن ہم تم لڑکیوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ تم لڑکیاں ابھی سے ان باتوں میں پڑ جاؤ گی۔ اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرو گی، اور اس کام کے سلسلے میں تمہاری ساری توجہ ہٹ جائے گی، پڑھائی سے ہٹ کر انہی کاموں کے اوپر لگ جاؤ گی۔ لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو اب جاؤ گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو اپنے سے چھوٹی لڑکیوں کو اس رسم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ اگر کسی بھی لڑکی کو پتہ چلا تو میں تمہیں ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گی، سمجھ گئی نا؟ جی پھپھو سمجھ گئی، اور تم تو میری بیٹی کی طرح ہو، مجھے تم پر کوئی بھی گمان نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ عمر ہی ایسی ہے کہ لڑکیاں ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ جی پھپھو میں سمجھ گئی ہوں، چلے آپ ہوں گی تو مجھے رسم کرنے میں آسانی ہوگی۔ بتائیں یہ رسم ہے کیا اور کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے میری بچی نہا کر آؤ، اپنا منہ گیلا کر لو، اپنے بالوں کو اچھی طرح باندھ لو، اور اوپر کوئی ٹوپی یا پھر دوپٹہ پہن لو۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ پھپھو نے کہا تھا۔ میرے چہرے پر پانی لگا ہوا تھا۔ پھپھو نے ساتھ میں ایک پانی والی بوتل بھی رکھ لی اور مجھے اندر جانوروں والے کمرے میں لے گئیں۔ دیکھو بیٹی، ڈرنا نہیں ہے، ڈرو گی تو بات خراب ہوگی۔ جاؤ۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا تو دم گھٹ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے گٹر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس چارپائی پر لیٹنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر انتہائی بدبودار ماحول تھا۔ اب پھپھو نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد میرے ماتھے اور میرے چہرے، میرے ہاتھوں پر پتہ نہیں کون سا چارہ لگا دیا گیا۔ پانی کے ساتھ چارہ اور مٹی اچھی طرح چپک گئی تو پھپھو نے مجھے بچڑے کے آگے کر دیا۔ بچہ اپنی کھردری زبان میرے چہرے پر پھیرنے لگا، کیونکہ میرے چہرے اور ہاتھوں پر چارہ لگا ہوا تھا۔ اسے چارہ کھانا تھا، ساتھ ساتھ میرا چہرہ بھی صاف ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو صبر کیے جبر کیے وہاں لیٹی رہی۔ پھپھو بھی مجھے صبر کرنے کا کہتی رہیں۔ 5-7 منٹ کے اندر اس نے سارا چارہ صاف کر دیا۔ پھپھو نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی، بولیں کہ بس بیٹی کھول دی، بولیں کہ بس بیٹی اتنی چیز رسم تھی، دیکھو تم نے صبر کیا، کچھ نہیں کیا تو تم ٹھیک رہیں۔ تمہاری بہن نے کیا کیا، میں جب اسے یہاں پر لائی، جیسے ہی بچڑے نے اس کے چہرے پر زبان پھیری تو وہ اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر اس کا چہرہ بچڑے کے سینگ پر لگا، اور یہ ہو گیا جو کہ اس کا تم دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر جلن بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو لڑکیاں جلدی کرتی ہیں، ہڑبڑی مچاتی ہیں نا، ان کے ساتھ یہ بچڑا ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن اب تم دیکھو سکون سے لیٹی رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس بچڑے نے تمہیں کچھ کہا۔ بچڑا تو صرف اپنے حصے کا چارہ چاٹتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم یہ رسم کرواتے کیوں ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں پھپھو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے منہ سے بھی اب بدبو آ رہی تھی۔ بچڑے کا سارا تھوک میرے چہرے اور میرے بازوؤں پر لگ چکا تھا۔ دیکھو بیٹی، ہم لوگ خاندانی اس طرح کے ہیں کہ عورتوں کے چہروں پر بال آ جاتے ہیں، چہرے پر، ہاتھ پر، جو کہ برے لگتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے آج کل بالوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بچڑا بڑا ہی اچھی نسل کا ہے، اس کی کہانی بھی انوکھی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہماری اماں یعنی کہ تمہاری دادی جان اسی بچڑے کی ماں کے پاس کھڑی اس کا دودھ دھو رہی تھیں۔ غلطی سے ان کے ماتھے پر تھوڑا سا چارہ چپک گیا۔ دودھ دھوتے ہوئے بھینس نے ان کے منہ پر اس طرح سے زبان پھیر دی کہ وہ چارہ اس نے چاٹ لیا۔ لیکن دیکھو ایک معجزہ یہ ہوا کہ جہاں سے بھینس نے زبان پھیری تھی وہاں سے اماں جی کے بال ختم ہو گئے۔ اماں تو اس بات پر حیران رہ گئی، پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا تو ان کو یاد آیا کہ گائے نے جہاں جہاں زبان پھیری تھی وہیں سے ان کے ماتھے کے بال ختم اور وہ بالوں کو اکھاڑ لیتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اماں نے یہ رسم شروع کر دی۔ وہ جس بھی لڑکی کے چہرے پر بال ہوتے اس کے منہ کو گیلا کر کے اس پر چارہ لگاتی اور اسے اسی بھینس کے سامنے رکھ دیتی، اور پھر اس کے چہرے پر بال کبھی نہ آتے۔ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا، اپنے اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ یہی تجربہ کیا، لیکن وہ نتائج نہیں مل سکے۔ بس پھر لڑکیاں ہماری اماں کے پاس ہی آنے لگیں
اور اپنی چھوٹی بیٹیاں جن کی عمر 17-18 سال ہو جاتی، جن کی شادی منگنی ہونے والی ہوتی، ان کو بچڑے کے سامنے لٹا کر ان کے بال صاف کروا لیا کرتی تھیں۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ لیکن اب یہ ڈاکٹرنی لوگ آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، جبکہ میں نہیں مانتی۔ میرا بیٹا امریکہ میں کتنا عرصہ رہا ہے، وہاں کہتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے بیوٹی پارلر میں ایک طریقہ رائج ہے کہ لوگ اپنے پاؤں جا کر مچھلیوں سے صاف کرواتے ہیں۔ مچھلی اپنے زبان سے چاٹ کر ان کی جلد کے سارے کھردرے چھلکے اتار لیتی ہے، لیکن وہاں یہ ٹیکوں اور انجیکشن سے بھی مہنگی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگوں کو اپنی چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ دیکھو، انگریز اس سب پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں مفت میں مل رہی ہے، ہم پھر بھی منہ بناتے ہیں۔ تمہاری ماں کو اسی لیے منع کیا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائے۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں نے جا کر شیشے میں دیکھا، واقعی میرے چہرے پر جو بڑے بڑے بال تھے وہ سارے ہی ختم ہو چکے تھے۔ میں نے شیشے میں دیکھا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے پھپھو کا شکریہ ادا کیا۔ پھپھو نے منع کیا کہ یہ بات کسی چھوٹی لڑکی کو نہیں بتانی، ورنہ وہ اپنے چہرے سے بال صاف کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈ لے گی اور اس طرح اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا، جبکہ شادی یا منگنی سے پہلے یہ عمل کرنے سے چہرہ ایک تو صاف ہو جاتا ہے، دوسرا لڑکیاں بے فکر پڑتیں۔ پھپھو کی باتوں کی اور اب بچڑے والی رسم کی مجھے سمجھ آ چکی تھی، اس لیے میں بھی پھپھو کی مرید بن گئی اور میں نے بھی یہ راز اپنے سینے میں دبا لیا۔ کسی لڑکی کو، خاندان کی یا باہر کی، میں نے اس رسم کے بارے میں نہیں بتایا، یہاں تک کہ ان کی اپنی منگنی یا شادی ہو اور پھر انہیں اس رسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔